ایک ناقابل یقین بات تھی کہ کسی جانور کا دل نہ صرف انسان میں دھڑک سکتا ہے بلکہ اس کی زندگی کا ضامن بھی بن سکتا ہے، لیکن رواں سال ہی دنیا میں پہلی مرتبہ ایک امریکی شہری کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ یعنی دل کی پیوند کاری کے ذریعے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ سور کا دل لگا دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ اسکول کے مطابق یہ ایک کامیاب ٹرانسپلانٹ ہے۔ یوں امریکہ سے تعلق رکھنے والے 57 سالہ ڈیوڈ بینٹ دنیا کے پہلے ایسے انسان بن گئے ہیں جن میں سور کا دل لگایا گیا ہے۔ جس ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے اسے زینو ٹرانسپلانٹ ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اس آپریشن میں کسی ایک قسم کے جانور کا کوئی عضو کسی دوسرے قسم کے جانور میں لگایا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ کارڈیاک زینو ٹرانسپلانٹیشن پروگرام کے سائنٹیفک ڈائریکٹر ایک پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر محمد معین الدین ہیں۔ ان کے کام اور ریسرچ کا مرکز زینو ٹرانسپلانٹیشن ہی رہا ہے۔ بینٹ کی زندگی بچانے کے یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ آخری امید اور انتہائی ناگزیر تھا، کیونکہ مخصوص بیماری کے باعث وہ انسان کا دل کی پیوندکاری کے معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ اب بھی یہ واضح نہیں کہ مستقبل میں ان کے زندہ رہنے کے کتنے امکانات ہیں۔ اپنے ہارٹ ٹرانسپلانٹ سے ایک روز قبل بینٹ کا کہنا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ یا تو میں مر جاؤں یا یہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کروا لوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے، لیکن میرے پاس آخری حل یہی ہے۔ کیونکہ یہ ایک تجرباتی اور منفرد آپریشن تھا، اس لیے یونیورسٹی آف میری لینڈ میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹروں نے اس سرجری کے لیے امریکی میڈیکل ریگولیٹر سے خصوصی اجازت لی۔ ان کو اجازت ملنا ناممکن سی بات تھی، لیکن ایف ڈی اے نے وہ وجوہات کی بنا پر اجازت نامہ جاری کر دیا۔ پہلی وجہ یہ رہی کہ ڈیوڈ بینٹ کی زندگی بچانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ دوسری وجہ تھی ڈاکٹر محمد محی الدین کے لیب کے بہترین نتائج اور ان کی اپنی ساخت۔ ڈاکٹر منصور نے مزید بتایا کہ مریض میں سور کے دل کے ٹرانسپلانٹ پر 1,75,00,000 پاکستانی روپے لاگت آئی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر منصور کا کہنا تھا کہ ابتدائی تجربے کی وجہ سے لاگت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں سور کے دل میں 10 طرح کی جینیاتی تبدیلیاں کی گئیں۔ جانوروں میں سور کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ اس کے دل کی ساخت ہو بہو انسانی دل جیسی ہے۔ اگر یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے تو انسانی اعضا کی دستیابی میں یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ اس طرح انسانی اعضا کی پیوندکاری ایک عام آپریشن بن جائے گا اور اسپتالوں میں اچھے اعضا وافر مقدار میں موجود ہوں گے۔ تنقید کرنے والے ایسے ٹرانسپلانٹ سے مریضوں کے تحفظ، جانوروں کے حقوق اور مذہبی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر محی الدین کے مطابق اس طرح کی سرجری کو مذہب اور اخلاقیات کے حوالے سے پرکھنے کے لیے تینوں مسلمان، عیسائی اور یہودی علماء کے درمیان بحث و مباحثے ہوئے۔ آخر میں سب نے ایک ہی رائے دی کہ انسانی زندگی بچانے سے بڑا مقصد کوئی نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر محی الدین اس بے مثال کامیابی کا سہرا اپنی ٹیم اور اعضا کی پیوندکاری کے منتظر مریضوں کو پہناتے ہیں۔ ڈاکٹر محی الدین اس شاندار کامیابی میں پاکستان کا نام سامنے لانے کے خواہش مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں ایک پاکستانی اور ڈاؤ میڈیکل کالج کے گریجویٹ کے نام سے ہی جانا جائے۔ Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔